بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے مشرکین مکہ بھی بالکل یہی تلمیہ پڑھتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر آخر میں یہ کہہ دیتے تھے مگر وہ جس کو تو نے خود بنا لیا، حالانکہ جو کچھ اس کے پاس ہے سب کا تو ہی مالک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے کہ رک جاؤ، یہ آخری جملہ نہ بولو۔ اس نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا، یہ تمہارے ذہن کی باتیں ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے ایسے مشرکانہ عقیدے گڑھے ہیں۔ تو دیکھیے آج پوری طرح بیت اللہ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، وہ تلمیہ جو وہاں پڑھا جاتا ہے اس کی نقل یہ مسلمان اپنے یہ عرس کے موقع کے اوپر یہ جنہوں نے کعبے بنائے ہیں، نقلی کعبے جن کو مزار شریف کہتے ہیں یا گنبد شریف کہتے ہیں، تو ایسے موقع کے اوپر یہ نعرے لگاتے ہیں حق باہو بے شک باہو، اور یا بری کر کھری، محی الدین چشتی پار لگا دے کشتی، مولا علی ہے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ سارے مشرکانہ تلمیے ہیں، ان کے شرک کرنے والی قومیں اسی طریقے سے کیا کرتی ہیں، اور جب ان کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں تو پوری طرح یہ گویا بیت اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مسجدوں تک کے اندر دائیں طرف بیت اللہ کی تصویر اور بائیں طرف یہ گنبد کی تصویر، جائے نماز کے اوپر ہر جگہ ان کے پروگرام آتے ہیں، جو درس حدیث کے ڈاکٹر اسرار ہوں یا ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں یا علی انجینئر ہوں، پیچھے گنبد بھی بنا ہوگا اور ساتھ بیت اللہ بنا ہوگا، تو یہ پوری طرح یہ شرک کی علامتیں ہیں، یہ گنبد اور یہ مزار۔ اور اسی وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کتابچہ کعبۃ اللہ اور یہ کعبے کے نام سے لکھا، بالکل ان کو چھوٹے چھوٹے کعبے ثابت کیا کہ یہ بیت اللہ کے مقابلے میں گڑے گئے ہیں، اور پوری طرح ہر چیز وہاں جو ہوتی ہے اس کی نقل اتاری گئی ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے چادر چڑھائی بیت اللہ کے اوپر، اور نبی علیہ السلام نے اس کو قائم رکھا، تو آج ساری قبروں کے اوپر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں یہ بیت اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح وہاں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی جاتی ہے، یہاں بھی بابا کی قبر اور اس کی بیٹھک تک دوڑ لگائی جاتی ہے۔ وہاں آب زمزم ہے تو یہاں بابا کا وہ دھون ہے جو میل کچیل قبروں کو دھونے کے بعد پھولوں پنکڑیوں کو بیچ میں ڈال کے یہ گویا ایک شربت پلایا جاتا ہے مشرکانہ، تو یہ سب کچھ وہی کرتے ہیں جو بیت اللہ کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ اسی لیے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ان کعبوں کو ڈھا دو، یہ جو کعبے ہیں نا تمہارے نقلی کعبے، یہ درگاہیں، یہ مزار شریف، یہ سارے کے سارے صلاح کہ ان کو گراؤنڈ کر دیا جائے، بلڈوز کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے مقابلے میں شرک کی نشانیاں ہیں، یہ سمبلز ہیں شرک کی، یہ شوالے ان مسلمانوں نے بنائے ہیں، بالکل جیسا ہندوؤں نے کیا ہے اسی طرح انہوں نے کیا ہے۔ ہندو اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہیں۔ وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ یہاں قوالی گاتے ہیں، وہ وہاں ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی، اندازہ لگائی۔ ان کے امیر کہتے ہیں سجدہ تعظیمی تھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مشیت تھی، اس طرح انہوں نے شرک کے انجیکشن دیے ہیں۔ امت مسلمان جو پہلے سے مریض ہے شرک کے مرض کے اندر، ان کو اور تھپکیاں دیتے ہیں کہ بالکل اسی شرک کے اوپر تم مرتے جاؤ۔ تعویذ گنڈے کا شرک، پکاروں کا شرک، نظر و نیاز کا شرک، عرس اور میلے، رکوع اور سجدے، جمہوریت کا شرک، سارے شرک ان کے اندر ہے۔ اور پھر دھڑلے کے ساتھ یہ نعرے لگاتے ہیں اور اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کوئی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی لبیک یا عباس کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی لبیک یا نواز شریف کے، کوئی لبیک یا عمران خان کے نعرے لگا رہا ہے۔ سیاسی لوگ بھی اور مذہبی لوگ بھی سارے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ تو اللہ کے بندو، یہ اسی وجہ سے آج امت مسلمہ کو پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، اور اللہ کے عذاب کا کوڑا رک نہیں رہا ان کے اوپر، چونکہ انہوں نے اللہ کے غضب کو للکارا ہے، اللہ کو گالی دی ہے، انہوں نے یہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ تو اللہ کو گالی دینے کے بعد میری قوم تم کیسے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کی شبنم برسائے گا، پھول کی پتیاں تمہارے اوپر گرائی جائیں گی آسمان سے؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تمہارے اوپر میزائل گریں گے اور گولے گریں گے اور زلزلے آئیں گے اور طوفان آئیں گے تمہارے اوپر، اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا گیا، لڑا دیا گیا۔ یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔
لہٰذا ان مسلکوں سے نکلو، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت، اہل حدیثی، سارے مسلک ہیں، فرقے ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام بالکل سادہ دین ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے، اسی کی پکارے ہیں، نظر و نیاز بھی اسی کی ہے، واسطے وسیلے بھی اسی کے ہیں، کوئی اور نظام نہیں چلے گا سوائے اسلام کے۔ تو یہ سادہ سادہ باتیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے، ایمان خالص کی دعوت اٹھی ہے، یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا پھر دوبارہ کبھی تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھا، ایمان خالص کے بغیر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے، نہ ان کی صلاۃ یعنی نمازیں قبول ہیں، نہ ان کی تراویحاں قیام اللیل قبول ہیں، نہ عمرے اور حج قبول ہیں، نہ ان کی صدقات اور یہ جتنے فطرانہ دیں گے، کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے جب تک پہلے ایمان نہ خالص کر لیا جائے۔ لہٰذا اسی وجہ سے پوسٹیں بھی بنائی تھیں اور اس پر بیان بھی آئے ہیں کہ پہلے ایمان، پھر رمضان، اور پھر عمرہ، اور پھر پاکستان بھی بعد میں۔ پہلے ایمان ہے اللہ کے بندوں، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو بتاؤ پھر تمہارا پاکستان تمہیں بچائے گا؟ تمہارے علماء تمہیں بچائیں گے؟ یہ ایسی چیز ہے جو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، پہلے ایمان لاؤ اللہ کے اوپر۔ وہ جو کلمے کا نعرہ لگایا تھا سیاسی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو سمجھو۔ انہوں نے تو نعرہ لگایا تھا بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ پاکستان جب بنا تو جناح صاحب کا بیان آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہوا ہے جی۔ ڈاکٹر سرار نے اس کو کوٹ کیا اور اس کے اوپر گواہی دی کہ بالکل یہ پاکستان کا وجود میں آنا یہ رسول اللہ کے فیض کی وجہ سے ہے۔ اندازہ لگایا کس طرح ان کی مت ماری گئی، ان مفکرین کی، ان مشرکین کی۔ تو اس طرح اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص کی دعوت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا ہے، اس کا ساتھ دو۔ جو بات مانے گا اپنے لیے، اور جو نہیں مانے گا وہ بھی اپنا نقصان کرے گا۔